تیسرا نیشنل ریزرو بینک آف امریکہ بنائیں گے. اکنامک ریسیشن خود سے آ جاتا ہے؟ ریسیشنز اینڈ وارز یہ ان کے ٹولز ہیں. کوئی ڈیمانڈ سپلائی کے پرابلم شروع ہوتے ہیں یا اس کو کریٹ کیا جاتا ہے؟ یہ مین میڈ ہوتا ہے؟ کرتے کیا ہیں؟ ریسیشن کریٹ کر کے کسی بھی کمپنی کی یا اسٹاک کی یا ایسٹ کی ایکسٹریم پہ جاتے ہیں. 100 روپے کی چیز کو 10 روپے پہ لا کے وہاں سے خرید لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اکنامکس دا نیو وار فرنٹ کی نیو ایپیسوڈ جو بیسیکلی کنٹینیویشن ہے پچھلی ایپیسوڈ کی، جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ یو ایس ڈالر کریش کی طرف جا رہا ہے یا کرائسس کا شکار ہے. اس کی ہم کچھ فیکٹس اینڈ فگرز فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ وہاں انور صاحب ہمیں کچھ ڈیٹیلز بتا رہے تھے. آج ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو اکنامک ریسیشن آتا ہے، اکنامک ریسیشن خود سے آ جاتا ہے؟ کوئی ڈیمانڈ سپلائی کے پرابلم شروع ہوتے ہیں یا اس کو کریٹ کیا جاتا ہے؟ یہ مین میڈ ہوتا ہے؟ رائٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی، ہم نے پچھلی دفعہ ورلڈ وار 1 تک بات کی تھی اور اس کے آفٹر میتھ یا اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں ہم نے جو تسلسل دیکھا تھا وہ یہ کہ اٹ سٹارٹس ود اکنامک ریسیشن 1907 کا ہم نے کہا، اور اس کی وجہ سے کارپوریٹ امریکہ کا جو کنٹرول تھا وہ چند فیملیز کے ہاتھ میں چلا گیا، جو کہ بیسکلی وہی جو یورپین جو فیملیز روتھ چائلڈ جو تھے یا گولڈ سمتھس جو تھے ان کی فرنٹ مین یا ان کی ایکسٹینشن تھے امریکہ کے اندر، جس کی ہم نے بات کی کہ راکفیلرز ہیں اور جو مارگن فیملی ہے جے پی مارگن کی، یا پھر جو ان کی اسٹیل کنگلومریٹس تھے یہ یا شپنگ کے تھے. تو یہ چند فیملیز تھیں جن کے ہاتھ میں پورا کارپوریٹ امریکہ تھا. جس وقت کارپوریٹ امریکہ ان کے ہاتھ میں آ گیا اور ریسیشن اپنی جگہ پہ پورا مستحکم ہو گیا، تو پھر انہوں نے ایک سیکرٹ میٹنگ کی جیکل آئلینڈ میں انہی بڑے جو کارپوریٹ امریکہ کے جو ایگزیکٹیوز تھے ود دا گورنمنٹ آفیشلز، اور فائنلی گورنمنٹ جو ہے اس نے ایگری کیا کہ ہم ایک تیسرا نیشنل ریزرو بینک آف امریکہ بنائیں گے جس کا نام رکھا فیڈرل ریزرو. تو یہاں سے فیڈرل ریزرو کی کریشن ہوئی، اور فیڈرل ریزرو جو ہی کریٹ ہوا ہے 1913 میں، تو اٹ واز فالوڈ بائی دا فرسٹ ورلڈ وار 1914 کی. یاد ہے ہم نے بات کی تھی کہ جیوز کے لیے وار از گڈ بزنس. سو وہ تسلسل آپ کو آج تک کنٹینیو ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو آپ نے جو ریسیشنز کی بات کی، دیکھیں ورلڈ وار 1 ہو گیا. ورلڈ وار 1 کے بعد حاصل کیا ہوا تھا؟ بیلفور ڈکلیریشن ہوئی، اسٹیٹ آف اسرائیل کو پیدا کرنے کا بیج جو ہے وہ بو دیا گیا. اچھا، ریسیشنز جو ہیں وہ پیوٹل ہوتے ہیں ان کے گیم پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. وہ یہ ریسیشنز کیسے کریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہودیوں نے جو اصل گیم پلان بنایا یا سمجھا وہ تھا کہ پیسے کی کریشن، یعنی منی کریشن، جو کہ بیسکلی فیٹ منی کے تھرو ہے، یعنی کہ پیپر کرنسی، اس کا اجرا، اس کے تھرو گورنمنٹ کی سیل کے تھرو پیسے کو اجرا کرنا تاکہ عوام اس کو اون کرے، رائٹ، اور اس پیسے کریشن کا جو کنٹرول ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لینا. یہی بینک آف انگلینڈ کے ساتھ کیا، اور یہی پھر انہوں نے فیڈرل ریزرو کے ساتھ کیا. یا فیڈرل ریزرو بننے سے پہلے اب اپنے نیٹ ورک کو بینکنگ سسٹم کے اندر، لوکل بینکنگ سسٹم کے اندر ڈال کے تو منی کنٹرول کے اوپر انہوں نے اپنا قبضہ کیا. اب یہ ریسیشن کریٹ کیسے کرتے ہیں؟ اٹس اے ویری سمپل فنکشن. دا کانسیپٹ آف الاسٹک منی، یعنی کہ پیسے کا اجرا بڑھا بھی سکتے ہیں گھٹا بھی سکتے ہیں تھرو مانیٹری پالیسیز. لیکن اگر منی سپلائی آپ کے کنٹرول میں ہے اور آپ جنگیں کریٹ کرتے ہیں یا ایسے ماحول کریٹ کرتے ہیں جس میں پیسے کا اجرا خوب دبا کے کیا جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ پیسے سے فلڈ کر دی جاتی ہے. ریسیشن کریٹ کرنے کا ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مارکیٹ کو چیپ منی کی اویلیبلٹی سے فلڈ کر دیتے ہیں. جب مارکیٹ میں چیپ منی اویلیبل ہوتی ہے اور بے تحاشا اویلیبل ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ فالتو چیزوں میں، لو کریڈٹ کوالٹی، ہائی رسک چیزوں میں، یا پھر لگژری چیزوں میں، یعنی کہ نان پروڈکٹیو چیزوں میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اور لوگوں کی جو رسک ٹیکنگ ایپیٹائٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. دیکھیں، ابھی پچھلے آپ کہہ لیں کہ ڈیکیڈ میں بھی آلموسٹ 0 انٹرسٹ ریٹس ہے امریکہ کے اندر، اور اس کی وجہ سے باقی دنیا میں بھی بہت لو انٹرسٹ ریٹ رہے. اس کا منطقی انجام کیا ہوتا ہے؟ جب پیسے اتنا سستا پیسہ ہے اور فراوانی سے اویلیبل ہے، تو آپ پھر اس پیسے سے ہر وہ کام کرتے ہیں جو کہ آپ نارمل حالات میں نہیں کریں گے. یعنی کہ لو کوالٹی انویسٹمنٹس بھی کریں گے، ہائی رسک انویسٹمنٹس بھی کریں گے. ریسیشن کیسے کریٹ ہوتے ہیں؟ ببل کیسے کریٹ ہوتے ہیں؟
پیسے کو فلڈ کر دیتے ہیں مارکیٹ میں، پیسے کی جو کاسٹ ہے اس کو بہت کم کر دیتے ہیں، لوگ اندھا وار پیسہ اٹھاتے ہیں انسان کی، اور خاص طور پہ جب آپ کے اوپر ایمان کے اور دین کے وہ جو بیریئرز ہیں وہ نہیں لگے ہوئے، تو پھر حلال حرام کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو پھر جو نیچرل امپلس ہے گیمبل کھیلنے کی، اسپیکولیٹ کرنے کی، جو کہ اسٹاک مارکیٹس میں ہوتا ہے، کرنسی مارکیٹ میں ہوتا ہے، کرپٹو میں ہوتا ہے، جو کہ آج بھی آپ کے سامنے موجود ہے سارا. یہ جو آپ کی کرنسی میں لوگ انویسٹ یہ سب کیا ہے؟ یہ گیمبل ہے. لوگوں کو اسپیکولیٹ کرنے میں مزہ آتا ہے. تو وہ جو گیمبلنگ ہے وہی اسٹاک مارکیٹ میں ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے جو ہے وہ پرائسز بڑھنا شروع ہوتی ہیں. لوگ لو کوالٹی شیئر یا لو کوالٹی انویسٹمنٹ کو بھی زیادہ دام دے کے خریدنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جو لو کوالٹی ایسٹ اور ہائی رسک ایسٹس جب وہ انفلیٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو ایک پوائنٹ پہ آ کے ببل بن جاتا ہے. پھر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کس وقت سوئی لگا کے اس ببل کو برسٹ کرنا ہے، اور پھر پورا سسٹم کریش ہو جاتا ہے. جب وہ کریش ہوتا ہے تو وہ اپنی اصل میعاد کے اوپر چیز نہیں آتی. ایک سٹاک اگر 100 روپے کی ورتھ کا ببل کی وجہ سے وہ 1000 پہ چلا گیا تھا، تو کریش ہونے کے بعد وہ واپس 100 پہ نہیں آئے گا، وہ 10 پہ آئے گا. یہ جو ریسیشنز ہیں نا، یہ ریسیشنز کی ایک اپنی ایک بیہیویئر ہے، ایک پرسنالٹی ہے. یہ ایکسٹریم اینڈز پہ جاتے ہیں. اس کو ہم اکنامکس یا اکانومیٹرکس کی اصطلاح میں فیٹ ٹیلز کہتے ہیں. یہ ایک بیل کرو ہوتا ہے، لیکن جب ایک جگہ سے ایونٹ ہوتا ہے تو دوسری ایکسٹریم پہ جا کے بات رکتی ہے، پھر کہیں جا کے سینٹی پریویل کرتی ہے. ببلز یہ خود کریٹ کرتے ہیں، اکنامک ریسیشنز یہ خود کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ پیسے کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہے. تو وہ پیسہ مارکیٹ میں لگا کے فلڈ کرتے ہیں. جب وہ رائپ ہو جاتی ہے تو پھر یہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو برسٹ کیسے کرتے ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ کوئی نہ کوئی یا تو مانیٹری پالیسی ایسی اناؤنس کر دیتے ہیں یا پیسے کی سپلائی کو مارکیٹ سے کھینچ لیتے ہیں. تو وہ جو ببل بنا ہوا ہے جس کے اندر لیٹس سے کہ 1 ارب کا پیسہ اس کو فیڈ کرنے کے لیے چاہیے، جو ہی آپ اس کو 1 ارب سے 200 ملین پہ لے جائیں گے اور یا پہ 100 ملین پہ لے جائیں گے اور پیسہ ایک دم مارکیٹ سے نکال لیں گے، کیونکہ دیکھیں منی سپلائی، الاسٹک منی سپلائی کی جو طاقت ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. تو وہ جو پورا نظام ہے وہ ایک دم اس کو ریئلائز ہوگا کہ یار ہمارے تو چلنے کے لیے پیسہ ہی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے پاس خوراک ہی نہیں ہے، آکسیجن بند کر دیں. تو دے کین چوک دا اکانومی. جو ہی وہ چوک کریں گے وہ سانس بند ہوگا، کریش. یہی ہوا 1907 میں. اور اگر ہم اب آگے آ جائیں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد تو یہی ہوا 1929. سیم فنڈامنٹلز. اسٹاک مارکیٹ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد امریکہ کا وہ ٹائم کہتے ہیں تو رورنگ 20s، یعنی کہ عیاشی لگی ہوئی تھی. وہ جو سارا قرضہ بلڈ ہوا تھا اس کے بعد اندھا وار پیسہ مارکیٹ میں پھینکا گیا. اس پیسے کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ بس اس سے بڑی تو عیاشی کا پیریڈ ہو ہی نہیں سکتا. ایک اور ببل کریٹ ہوا 1929 میں، وہ ببل برسٹ ہوا ہے. اور اسد بھائی 1939 میں جا کے وہ جو ریسیشن تھا وہ قابو ہوا ہے. پتہ ہے کس طرح؟ سیکنڈ ورلڈ وار. سو ریسیشنز اینڈ وارز یہ ان کے ٹولز ہیں. کرتے کیا ہے؟ ریسیشن کریٹ کر کے تو وہ جو ویلیو ہوتی ہے نا کسی بھی کمپنی کی یا اسٹاک کی یا ایسٹ کی، اس کو میں نے آپ کو بتایا نا ایکسٹریم پہ جاتے ہیں. 100 روپے کی چیز کو 10 روپے پہ لا کے وہاں سے خرید لیتے ہیں. پیسہ ان کے پاس پڑا ہوا ہوتا ہے کیونکہ منی سپلائی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ سستا خرید کے تو اپنی منوپلی کریٹ کرتے ہیں. 1929 کے ریسیشن میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بینکنگ انڈسٹری کے اندر جو ہے نا وہ منوپلی کریٹ کر دی. چھوٹے چھوٹے بینکس کو ڈیفالٹ کروا کے تو پھر چند بڑے بینکوں نے اپنا سارا جو تھا جو کنٹرول تھا وہ حاصل کیا تھرو مرجرز یا ٹیک اوورز آف بینکس. یا پھر جو بینک ڈیفالٹ ہوئے تو ان کا پیسہ کہیں تو جانا تھا، وہ پیسہ نکل کے بگ بینکس میں آ گیا. سو یہ وہ بگ بینکس ہیں جو اصل میں کس کی ملکیت ہیں؟ انہی جیو فیملیز کی جو اوریجنلی یورپ میں تھے. یورپ سے بینک آف انگلینڈ کا پیسہ یوز کر کے تو امریکہ میں آئے، یہاں پہ اپنے فرنٹ مین رکھے اور فرنٹ مین کے تھرو یہاں کے اکنامک سسٹم کے اوپر قابض ہوئے. فرسٹ ورلڈ وار بھی کرائی، اب سیکنڈ ورلڈ وار بھی کرائی. سو 1929 میں اکنامک ریسیشن سٹارٹ ہوا، اینڈڈ اپ ان 1939 اسٹارٹ آف ورلڈ وار. ورلڈ وار جب پوری ہوئی ہے، جس طرح ورلڈ وار 1 کے پیچھے کچھ اہداف تھے، اسی طرح ورلڈ وار 2 پوری ہونے کے بعد بھی اہداف اچیو ہوئے. گیم ایک لیول اور اوپر چلی گئی. وہی سسٹم چل رہا ہے، اس میں ہر دفعہ ارتقا ہو رہا ہے، گیم پلان اوپر جا رہے ہیں اور اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور انٹرنیشنلائز کر رہے ہیں. دنیا واز نیور فیملیئر ود دا کانسیپٹ آف ورلڈ وارز. یہ تو ساری فیڈرل ریزرو بننے کے بعد کی کہانی ہے.
یہ ساری کہانیاں یورپ سے طاقت ادھر شفٹ ہونے کے بعد کی ہیں. یہ ساری کہانیاں پیپر کرنسی کی ہیں اور اس اکنامک سسٹم کی ہیں جو انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے. ورنہ دنیا میں کبھی بھی ورلڈ وارز کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا اور لاجیکلی اسپیکنگ کوئی تک بھی نہیں بنتی. پاکستان انڈیا کی وار ہوگی تو رشیا یوکرین کا اس سے کیا تعلق ہے, رائٹ؟ یا ایران اور مڈل ایسٹ کا کیا تعلق ہے, یا اسرائیل اور مڈل ایسٹ کا کیا تعلق ہے, یا نارتھ کوریا اور ساؤتھ چائنا سی کا کیا تعلق ہے. لیکن اگر یہ سب اکٹھے لڑنا شروع ہوں گے تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ پیچھے جو کامن فیکٹر ہے, یہ وہ پیٹرنز ہیں جو ہم اپنے ناظرین کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں کہ آنکھیں کھولیں. یہ اصل میں فتنہ ڈپلوائے کدھر سے ہوا ہے. ویری آرگنائزڈ, ویری سبلائم, خاموشی سے چپ کر کے بیہائنڈ دا سین یہ ساری گیم چل رہی ہے, لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشنز بنی, آئی ایم ایف بنی, ورلڈ بینک بنا, اسٹیٹ آف اسرائیل بنی, بڑے بڑے ایونٹس ہوئے ہیں. وہ جو بیلفور ڈکلیریشن میں کمٹمنٹ کی تھی لارڈ راتھ چائلڈ کو برٹش فارن سیکرٹری نے, اس کمٹمنٹ کی ڈیلیوری جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انشور ہوئی ہے. تو سیکنڈ ورلڈ وار واز ویری سگنیفیکنٹ. دوسرا, لوکل مالیاتی اداروں سے عالمی مالیاتی ادارے پہلی دفعہ کب بنے؟ آفٹر ورلڈ وار. یونائٹڈ نیشنز, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک. وہ گیم یہودیوں کی جو پہلے ملکوں کی سطح پہ انڈیویجولی کھیلی جاتی تھی, اب وہ عالمی لیول پہ آ گئی ہے. گیم ایک لیول اور اب چلی گئی. ٹھیک, تو اب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور ان کے یہ جو ذیلی ادارے ہیں, ان کے تھرو یہ پورے دنیا کے ممالک کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں. اور پاکستان کا حال آپ کے سامنے ہے. یہ جو اب ہمارا حال ہو رہا ہے نا, اس کے پیچھے آپ اب دیکھیں کہ اصل سوچ کیا ہے, اصل پلیئر کون ہے اور اصل وارداتی کون ہے. سو اس لیے اس کو بالکل بھی ہمیں لائٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر جوڑیں کہ جن لوگوں نے اپنے ہاتھ رنگے ہیں اس سارے معاملے میں, چاہے وہ لوکل لیڈرشپ ہی ہو, تو سوچیں وہ اصل میں وہ لوکل لیڈرشپ کس کے فرنٹ مین ہے, وہ کس کے ایجنٹس ہیں جو وہ پروگرام یہاں بھی ڈپلوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بدل تسلسل آگے. سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی اور اس کے بعد یہ انسٹیٹیوشنز بھی بن گئے. جی, جو برٹن تھا اس کا اقتدار, کیونکہ انہوں نے ورلڈ وائڈ کالونیز بنائی ہوئی تھی اور کافی ان کی جو فورسز تھیں وہ بھی ڈپلائڈ تھیں, وہ سورج آہستہ آہستہ غروب ہونا شروع ہو گیا. رائٹ, اس سے آگے چلتے ہیں. دیکھیں بڑا کلیور گیم پلان تھا. یورپ دی اینڈ, نئی سپر پاور ایمرجڈ. اس نئی سپر پاور کو اکنامک پاور کیسے بنانا ہے, کیونکہ اب پیسے کی کریشن ان کے ہاتھ میں ہے. سو اس کو اب اکنامک پاور جتنا بڑا بنائیں گے اتنا ان کا فائدہ ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں یورپ کا جتنا بھی سونا تھا, کیونکہ دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ نے جب انٹری کی ہے تو جو وار کے سارے ایکسپینس تھے, وار کے ایکسپینس یعنی کہ یورپ کو جرمنی کی بلا سے بچانے کے لیے جو ایکسپینسز ہوئے اور وہ پہ مقروض ہیں, اور پھر اس کے بعد پوسٹ وار ریکنسٹرکشن آف یورپ جس کو مارشل پلان کہتے ہیں, جو کہ امریکہ نے دیا. اس سارے کے پیچھے امریکہ نے قرضہ دیا یورپ کو, اور اس قرضے کا کولیٹرل کیا تھا؟ یورپ کا جتنا بھی سونا تھا, جو کہ برٹش امپائر, فرینچ امپائر, اٹالین امپائر یا اسپینش امپائر کی ہنڈریڈز آف ایئرس کی ویلتھ ایکیومولیٹ ہوئی تھی, وہ سارا سونا فزیکلی اٹھا کے یورپ سے تو امریکہ شفٹ ہوا. جب امریکہ شفٹ ہوا تو وہ کس کے پاس گیا؟ فیڈرل ریزرو. یس, کیوں؟ کیونکہ فیڈرل ریزرو اصل میں قرضہ دینے والی جو اینٹی ہے وہ تو فیڈرل ریزرو ہے. امریکی حکومت خود بھی فیڈرل ریزرو سے قرضہ لیتی ہے تو پیسہ کریٹ ہوتا ہے. پلان اتنا چالاک طریقے سے بنایا ہے کہ امریکی حکومت اور عوام خود بھی ان کے انسلیوڈ ہیں. تو جب بھی امریکی حکومت کو اپنا ڈالر پرنٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ فیڈرل ریزرو کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں قرضہ دو. تو فیڈرل ریزرو قرضہ دیتی ہے, اس کے اوپر سود بھی چارج کرتی ہے جو کہ ان کی جیبوں میں جاتا ہے. تو وہ قرضہ جو کہ یورپ کی ریکنسٹرکشن یا وار کے اندر گیا, اصل میں وہ قرضہ اجرا کیا تھا فیڈرل ریزرو نے. اس لیے یورپ کا وہ سارا سونا آ کے فیڈرل ریزرو کی پاس کسٹوڈیل اس میں پڑ گیا جب تک کہ وہ قرضہ واپس نہیں کریں گے. یہ شرط تھی. تو وہ سونا ان کے پاس پڑا ہوا تھا کولیٹرل کے طور پہ. اور وار از گڈ بزنس. ٹھیک ہے جی. تو جسٹ ٹو آپ کہہ لیں کہ سم اٹ اپ, یہ واردات بڑی انٹرسٹنگ ہے. جب یہ سونا شفٹ ہوا ہے تو اس وقت جو فگرز تھیں کہ پوری دنیا کا 3/4 آف دا گولڈ ریزروز جو ہے نا وہ اس وقت فیڈرل ریزرو کے پاس ہے. کرتے کیا ہوں گے اتنے سونے کا؟ انہیں جیو فیملیز
دیکھیں وہ اس کا کیا کریں گے، وہ اگلی گیم ہے جو میرے اور آپ سے تعلق رکھتی ہے یا ہمارے بچوں سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ وہ جو سارا سونا اکٹھا کر لیا ہے، اب اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ اب ہمیں نظر آئے گا یا آنا شروع ہو گیا ہے ایز وی گو فارورڈ. ٹھیک ہے، چلیں سونا اکٹھا ہو گیا وہاں پہ، پھر کیا کیا انہوں نے؟ جی دیکھیں جب سونا اکٹھا ہو گیا تو اور وہ ان کے پاس سارا ایکومولیٹ ہو گیا، تو جتنا بھی ڈیٹ تھا وہ یورپ کے اوپر بلڈ اپ ہو گیا اور اس ڈیٹ کی اونرشپ ان کے پاس آ گئی. ٹھیک ہے، تو ایک تو وہ پروفٹ وہاں پہ ہو رہا ہے ان کو، دوسرا یہ ہے کہ یہ تسلسل پہ رکا نہیں ہے. وہ شفٹنگ کے بعد سونا از امپورٹنٹ. دیکھیں ہم سونے کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کریں. پوری ہسٹری میں انسانیت کے اصل میں جو ریئل ویلتھ کی سورس ہے وہ گولڈ یا سلور کنسیڈر ہوتی ہے. اور اگر ہم کہیں کہ اسلامک فارم آف اکنامک سسٹم، تو اس میں بھی جو کرنسی اصل میں ہے وہ سونا ہے یا سلور ہے یا پھر فزیکل کموڈٹی ہے. سو ریئل ویلتھ گولڈ دنیا کی اگر ریکگنائز ہوتی ہے تو وہ گولڈ ہوتی ہے. سو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی 3/4 آف دا ویلتھ کس کے پاس چلی گئی اس پورے ورلڈ وار 1 اور 2 کے آپریشن سے؟ وہ جیوز کے پاس چلی گئی. سو دے ہیو ایکچولی بیکم ویری پاورفل بائی دا اینڈ آف ورلڈ وار 2. اچھا اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، اس کے بعد ویتنام وار ہوئی ہے، کورین وار ہوئی، وار از گڈ بزنس. جو یہ جنگیں ہوتی رہی ہیں، پھر اس کے بعد کولڈ وار کے بعد پھر یہ جو سارا ہمارے ریجن میں چلتا رہا ہے جو افغان وار. ٹھیک ہے، افغان وار کے بعد ایک نئی سلسلہ شروع ہوا جنگوں کا 2001 کے بعد سے. لیکن سوری اس کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جانا. 1971 میں ایک اور بھی آپ نے بتایا تھا نا کہ ایک اور بھی کام انہوں نے کیا تھا، وہ جو ڈی لنک کیا. جی دو کام ہوئے ہیں. ڈی لنک سے پہلے لنکیج ہوئی ہے. دیکھیں یورپ جب بالکل تباہ ہو گیا اور سونا ادھر شفٹ ہو گیا تو یورپ کی کرنسیز تو بالکل ختم تھی نا. ان کی تو کوئی ویلیو، پاؤنڈ کی کیا ویلیو رہ جانی تھی؟ پورا لنڈن جو فائنینشیل سینٹر تھا وہ مسمار ہو چکا ہوا تھا، فرینکفرٹ مسمار ہو چکا ہوا تھا، پیرس مسمار ہو چکا ہوا تھا، ایوری تھنگ واز گون یورپ کا. تو امریکہ نے یہ پروپوزل دی مارشل پلان کے ساتھ کہ ہم تمہیں ریکنسٹرکٹ بھی کریں گے اور تمہاری کرنسیز کو ہم لنک کر دیں گے ڈالر کے ساتھ، اور ڈالر لنکڈ ہوگا گولڈ کے ساتھ کیونکہ اب سارا گولڈ تو ادھر پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں بریٹن ووڈز ایگریمنٹ. یہ اکنامکس یا فائنانس کی دنیا کی ہسٹری کا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ ہے جس میں پورے یورپ کی کرنسیز کو امریکی ڈالر کے ساتھ کنیکٹ کیا. اچھا یہ وہ پہلا سٹیپ تھا امریکی ڈالر کو دنیا کی ریزرو کرنسی بنانے کے لیے. تو یہ ایک سٹیپ ہو گیا. لیکن 1971 میں جب ان ممالک نے گرو کرنے کے بعد اپنا سونا واپس مانگنا شروع کیا تو امریکہ نے ایک نیا ریزولوشن پاس کر کے US ڈالر کو گولڈ سے ڈی لنک کیا اور ان کو کہا چھٹی، کوئی سونا بونا نہیں ملے گا، سونا نہیں واپس ملے گا، ڈالر لے لو، سونا گیا. سو ریئل ویلتھ remains with the Federal Reserve and with the Jews as of today. سو اصل میں جو پیسہ ہے وہ انہیں کے پاس ہے اس میں، جو کہ گولڈ ریزروز کے فارم میں. اچھا ادھر واردات کیا ہو رہی ہے کہ اب کیونکہ امریکہ کے اوپر پورا تسلط ہے ان کا اور امریکی پیسے کریشن کا بھی پوری طاقت ان کے پاس ہے، سو اب انہوں نے دوسری واردات یہ کی کہ اب امریکی ڈالر کو دنیا کی ریزرو کرنسی بنانی ہے. اسٹیپ نمبر 1 واز برٹن ووڈز. ٹھیک ہے کہ یورپ کی ساری کرنسیز اس کے ساتھ لنک ہو گئی. دوسرا اسٹیپ کیا پیٹرو ڈالر. دنیا کا سارا آئل اوپیک کے تھرو ٹریڈ ہوگا. وہ جو آپ کو پتہ ہے آئل ایمبارگو لگایا، اس کے بعد آئل بہت اوپر چلا گیا، $2 سے $11 پہ چلا گیا، بڑا کرائسس ہو گیا. اس کے بعد یہاں پہ عرب اسرائیل وار ہوئی جس میں امریکہ نے آ کے ثالثی کروائی، اور اس کے ریوارڈ میں شاہ فیصل صاحب نے گفٹ کر کے کہا کہ ہم اپنا سارا آئل آج سے صرف ڈالر میں ٹریڈ کریں گے. دنیا بھر کو ہم جو اپنا بھیجیں گے، دنیا بھر کو اوپیک جو آئل بیچے گا وہ صرف ڈالر میں ٹریڈ ہوگا. یہاں پہ سٹیمپ لگ گیا، ڈالر ہیز ناؤ بیکم دا ورلڈ ریزرو کرنسی. کیوں؟ ساری دنیا کو ڈالر چاہیے تجارت کرنے کے لیے. تو یہاں سے ایک نئی اٹھان شروع ہوئی ہے ڈالر کی، اور وہ اٹھان اب آ کے تو ہمیں کریش ہوتی نظر آ رہی ہے یا ڈاؤن فال ہوتی نظر. یہ پوری ایک ایپیسوڈ یا ایک کہہ لیں کہ پوری ایک داستان ہے ان اٹ سیلف کہ اب نیو ایرا میں پوسٹ ورلڈ وار کیا ہوا. یہاں تک یہ ہے کہ ڈالر اب دنیا کی ریزرو کرنسی کریٹ ہو چکا ہوا تھا. پھر آپ آگے آ جائیں 2000 کا ایرا، 9/11. 2001 میں 9/11 کا ایونٹ ہوا. ہم سب کو بالکل کلیئر ہے کہ آرٹیفیشل تھی، سیلف کریٹڈ تھی، لیکن بہرحال وار از گڈ بزنس. ایک نئی جنگوں کا آغاز. دیکھیں جنگیں جو ہیں صرف گڈ بزنس نہیں ہیں، انہوں نے اپنے پولیٹیکل مقاصد حاصل کرنے کے لیے بھی جنگوں کو یوز کرنا. ریمبر فرسٹ ورلڈ وار بیلفور ڈکلیریشن، سیکنڈ ورلڈ وار اسٹیٹ آف اسرائیل، UN کی کریشن اور اس کے ذیلی ادارے. اب جو حالات آ رہے ہیں 9/11 کے بعد
دنیا نے ایک نیا رخ لیا. اگر آپ امریکہ کی ڈیٹ کی فگرز کو دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کا قرضہ کس طرح بڑھا ہے. اور امریکہ کا قرضہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ کا اجرا کرنے والے فیڈرل ریزرو اتنا زیادہ سود ان سے کما رہی ہے اور اتنا زیادہ وہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں. اور وہ جو سونا جو بظاہر ادھر پڑا ہوا ہے اس پہ امریکی حکومت کی تو کوئی اختیار رہ ہی نہیں جاتا, کیونکہ اتنا قرضہ بلڈ ہو چکا ہے فیڈرل ریزرو کا کہ وہ تو کسی اس پہ مانگ ہی نہیں سکتے ان سے. ٹھیک ہے, تو یہ پورا ایک تسلسل ہے جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں یہ جو 9/11 کے بعد جنگیں ہوئی ہیں, اس سے جو امریکہ کا قرضہ ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یار امریکہ تو بالکل ڈیفالٹ کے قریب ہے, یہ سسٹین کیسے کریں گے. لیکن یہ سسٹین کر رہے ہیں اسد بھائی, یہ سسٹین اس لیے کر رہے ہیں اور وہ پیسہ چھاپتے بھی جا رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں مانگ ہے امریکی ڈالر کی. اب ہم آتے ہیں اس وقت کے سناریو پہ. اگر کوئی ایسے ایونٹس ہو جائیں کہ دنیا کہے ہمیں امریکی ڈالر نہیں چاہیے, اور ان کی ہم بات کریں گے کیونکہ اب وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے, تو وہ جو اتنا ڈیٹ اکٹھا کیا ہوا ہے, میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا آپ کو کوئکلی رن کر دوں کہ امریکہ کا ڈیٹ موو کیسے ہوا ہے. یہ جو ہم نے فیڈرل ریزرو 1913 میں کریٹ کیا نا, جس وقت یہ فیڈرل ریزرو کریٹ ہوا ہے اس وقت امریکہ کا ڈیٹ $2.9 بلین تھا. 2.9 بلین ڈالر. ٹھیک ہے, فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یعنی سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے یہ تقریباً 1937 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہونے سے پہلے یہ چلا گیا 25 بلین ڈالرز, 25 بلین بلکہ تقریباً کوئی 37 بلین ڈالرز. ٹھیک ہے, فرسٹ یہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے. سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد وہ جو ہم نے سارا کہا نا کہ یورپ کا وہ ادھر سے پیسہ چھاپ کے اور وہ جو قرضہ شرضہ سارا دیا اور پھر مارشل پلان, امریکہ کا ڈیٹ 1945 میں تھا $258 بلین. 37 بلین سے جمپ کر کے $258 بلین, یہ تھا سیکنڈ ورلڈ وار کا نتیجہ. 2.5 بلین سے 36 بلین پہ گیا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, اور 36 بلین سے 258 بلین پہ گیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. اب 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے. اسد بھائی سن 2000 یعنی کہ 2001 میں امریکہ کا ڈیٹ تھا $5.6 ٹریلین. 5.6 ٹریلین ڈالر جب 9/11 ہوا ہے اور یہ جنگیں شروع ہوئی ہیں. آج کتنا ہے؟ 31.5 ٹریلین ڈالرز. دیکھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے اس ڈیٹا کے اندر کہ یہ کس طرح سے امریکہ کو بھی ہائی جیک کیا, اور آج امریکہ کے اندر وہی ہو رہا ہے جو کہ ماضی میں ہوا. ریسیشنز کریٹ ہوئے, ببلز کریٹ ہوئے, جنگیں ہوئیں, اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک نیا گیم پلان ڈپلوائے کیا. اب ہم آ جاتے ہیں فاسٹ ٹریک, اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے. اسد بھائی یہ سارا پیسہ چھاپ رہے تھے لیکن امریکہ پھر بھی ترقی کر رہا تھا کیونکہ دنیا میں مانگ تھی. چائنا پروگریس کر رہا تھا, اپنے ریزروز ڈالر میں رکھ رہا تھا. جاپان, انڈیا, برازیل, پاکستان, اینی ادر کنٹری, مڈل ایسٹ کا سارا آئل کا پیسہ, ایوری ون واز سیئنگ کہ ہمیں ڈالر دو. تو آپ چھاپتے جا رہے تھے, جنگیں کیے جا رہے تھے, عیاشی کیے جا رہے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اور فیل بھی نہیں. فیل کیسے ہوتا ہے؟ انفلیشن سے فیل ہوتا ہے, کیونکہ یہ سارا ڈالر ایکسپورٹ ہو رہا تھا ملک سے باہر اور آپ کی ترقیاں ہو رہی تھیں. لیکن اب کیا ایونٹس ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی ریسنٹلی سعودیہ نے, محمد بن سلمان نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم ڈالر کے ان ایڈیشن چائنیز یوان میں بھی پیمنٹس ایکسیپٹ کرنا شروع کریں گے. پہلی چوٹ لگی ڈالر کو ایز اے ورلڈ کرنسی. پیٹرو ڈالر دی اینڈ ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی اس ریجن میں رشیا یوکرین وار جو کہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, اب اس کے آفٹر بعد میں نئے بلاکس بننا شروع ہوئے. اور ابھی ریسنٹلی برکس نے کہا ہے کہ ہم اپنی ایک کرنسی انٹروڈیوس کر رہے ہیں, برکس کرنسی, جو کہ اس ریجن میں ریجن کی ٹریڈ کے لیے ہم لوکل کرنسیز یوز کریں گے, ڈالر کو یوز نہیں کریں گے. یعنی کہ دنیا, اور یہ تقریباً دس از اوور 50% آف ورلڈ ٹریڈ, یہ جو ہم اس ریجن کی بات کریں. برکس از برازیل, رشیا, انڈیا اینڈ ساؤتھ افریقہ. جی, تو یہ ایک گروپ بنا تھا لیکن یہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے گروپ. اب اس میں پاکستان بھی آئے گا, اس میں افریقہ کی بھی کنٹریز آئیں گی, اس میں مڈل ایسٹ سعودی عربیہ بھی آ رہا ہے, اوپیک بھی آ رہا ہے. یہ پھیلتا جا رہا ہے. ایک دم کیا ہوا ہے کہ دنیا نے اپنا منہ موڑ لیا ہے ڈالر سے, اور یہ منہ موڑ کے تو جس وقت آپ نے کہیں آلٹرنیٹ پہ گئے ہیں تو ہوگا کیا کہ فالتو ڈالر سارا فلڈ کی طرح جائے گا واپس امریکہ میں.
اور اسد بھائی جس وقت یہ فلڈ جانا شروع ہوگا امریکہ کے بینکس جو کہ ڈیفالٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, 3 بینکس ہو چکے ہیں, 3 بینکس امریکہ کے اور ایک سوئس بینک اور ایک جرمن بینک بھی, ابھی ڈوچے بینک بھی مشکل حالات میں. کریڈٹ سوئس میں ڈیفالٹ ہوا ہے اور 3 بینک امریکہ میں ڈیفالٹ ہوئے ہیں, اسٹارٹنگ ود دا سلیکون ویلی بینک. جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں اور معیشت یا اکنامکس کو سمجھتے ہیں, ان کے لیے اس وقت ریڈ لائٹ آن ہے اور الارم بیلز رنگ ہو رہی ہیں کہ دال میں بہت کچھ کالا اس وقت بلڈ ہونے جا رہا ہے. سو ہم جب کہتے ہیں کہ اس وقت ڈالر بڑا ویک نظر آ رہا ہے یا کریش ہو سکتا ہے یا اکنامک ریسیشنز آ رہے ہیں, تو اس کے پیچھے دونوں پکچرز ہیں. ایک تو جو فیکچول حالات ہیں, دیکھیں 2001 کے بعد انہوں نے 2 کام کیے. 2008 میں بھی ریسیشن آیا ہے بہت بڑا دنیا میں, ٹھیک ہے, میرے خیال میں وہ ٹیسٹر تھا. انہوں نے ابھی تک عالمی ریسیشنز نہیں کریٹ کیے تھے, انڈیویژول ملکوں میں ریسیشنز کریٹ کیا تھا. 2008 ان کا ٹیسٹر تھا کہ عالمی ریسیشن کریٹ کرنے کے لیے جو ہمیں میکینکس ہے اس کی فائن ٹیوننگ کرنی ہے. 2008 کے بعد انہوں نے ایک نیا پروگرام انٹروڈیوس کیا جو امریکہ سے شروع ہوا, پھر یورپ نے اڈاپٹ کیا. اس کو کہتے ہیں کوانٹیٹیو ایزنگ. اس کا پروگرام 1 ہوا, 2 ہوا, 3 ہوا اور کووڈ میں 4 ہوا. سادے لفظوں میں, ٹھیک ہے, یہ جو ہم نے پوری بات کی, کوانٹیٹیو ایزنگ کیا ہے؟ امریکہ کی حکومت فیڈرل ریزرو سے کہے گی کہ دبا کے نوٹ چھاپو. $4 ٹریلین چھاپ کے مارکیٹ میں پمپ کیے تھے کوانٹیٹیو ایزنگ 1 میں انہوں نے, ٹھیک ہے, تاکہ مارکیٹ فلڈ ہو جائے پیسے سے, تاکہ لوگوں کو لگے کوئی ریسیشن نہیں ہے, بھرپور پیسہ آ رہا ہے, دبا کے پیسہ آ رہا ہے اور سستا پیسہ آ رہا ہے. سو یو نو ہیپی گو میری, اچھے دن ہے, عیاشی کرو. وہ پیسہ کہاں لگتا ہے؟ یاد ہے ہم نے پہلے بات کی 1907 کی ریسیشن کی اور 1929 کی ریسیشن کی. 2008 کا ریسیشن واز ویری سملر. وہ جو کوانٹیٹیو ایزنگ سے جو پیسہ آ رہا ہے, سستا پیسہ جو مارکیٹ میں انجیکٹ ہو رہا ہے, اس سے لو کریڈٹ, لو کوالٹی ایسٹس میں انویسٹ ہو رہا ہے. مارکیٹس انفلیٹ کر رہی ہیں, تقریباً 68% مارکیٹ انفلیٹ کر گئی تھی اپنے پچھلے لیول سے آفٹر کوانٹیٹیو ایزنگ 1. اور اس کے بعد 2 ہوئی ہے, 3 ہوئی ہے, 4 ہوئی ہے. 3 اور 4 کے بارے میں تو بتاتے ہی نہیں ہے کہ کتنی اماؤنٹ انہوں نے پیسہ مارکیٹ میں ڈالا ہے. اس وقت دنیا کی اکانومی اور خاص طور پہ بالخصوص یو ایس اور یورپ کی اکانومی وینٹیلیٹر پہ ہے. یہ نوٹ چھاپ کے مارکیٹ میں پیسہ پھینک رہے ہیں تاکہ ریسیشن نہ ہٹ ہو. یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ 4 دن کی چاندنی ہے, پھر اندھیری رات ہے. اب جب یہ پیسہ مارکیٹ میں فلڈ ہوا ہے تو انفلیشن سکائی راکٹ کر رہی ہے. یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیسے کو سپلائی بڑھا دیں تو ببل بنتا ہے, سپلائی کھینچ لیں تو کریش ہو جاتا ہے. اب کیا کرنا شروع کیا فیڈرل ریزرو نے؟ فیڈرل ریزرو نے انٹرسٹ ریٹس بڑھانا شروع کر دیا, وچ مینز پیسہ کھینچنا شروع ہو گیا. پرائسز یہاں پہ ہیں, ببل بنا ہوا ہے, مارکیٹ سے پیسہ کھینچ رہے ہیں, کریش. وہ کریش جو ہی ہوگا وہ سادہ نہیں ہوگا, اس کے ساتھ جائے گا امریکی ڈالر, کیونکہ وہ جو ریزرو کرنسی ہے اس کو بھی ساتھ سے ہٹ لگانا شروع کر دیا. اسد بھائی, یہودیوں نے امریکہ کو ڈمپ کر دیا. امریکہ از پاسٹ. یہودیوں نے اپنی نئی گاڑی اور اپنا نیا پلیٹ فارم چوز کر دیا, نیا گھوڑا, اور وہ ہے چائنا. امریکی دی اینڈ, یہ امریکی ڈالر کو اور امریکی معیشت کو کریش کریں گے بیکاز دے کین ڈو اٹ. دے آر ان فل کنٹرول. امریکہ کو جتنا ملک کرنا تھا وہ یہ کر چکے ہیں. امریکہ کے تھرو دنیا کے سارے وسائل کو اپنے پاس اکٹھا کر چکے ہیں. اب یہ اپنے اگلے ایجنڈے کی طرف جائیں گے وچ از دا نیو ورلڈ آرڈر, ٹھیک ہے, جس میں انہوں نے ایک تو ڈی پاپولائزیشن بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ان کا ایک ہدف ہے. وہ جو پروٹوکالز کی ہم نے بات کی تھی اس میں یہ اہداف دیے ہوئے ہیں, اٹامک وارز ہیں اینڈ میس وہ کہتے ہیں نا ڈسٹرکشن. اور انہوں نے ایک نئی دنیا کی شکل بنانی ہے جو کہ 1 ورلڈ آرڈر ہوگا. شیطان کو یاد کریں کہ ہم نے بات کی تھی کہ جب برطانیہ سے امریکہ گیا تو اور لبرل اور فیشسٹ اور آپ کہہ لیں ماڈرنسٹ انوائرمنٹ مل گئی. اس سے ایک لیول اوپر اب شیطان کو جو بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے قوم وہ چائنیز ہے. ون پارٹی گورنمنٹ ہے, ون پارٹی گورنمنٹ, ایبسولوٹ پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے کوئی, لا دین, کوئی دین کا تصور نہیں ہے, صرف اور صرف ڈرائیونگ فورس مٹیریلزم ہے.
یعنی کہ یہ وہ انسان کی شکل میں جانور ہے جو صرف پیسے پہ اور مادی زندگی پہ فوکسڈ ہے، جو کہ قرآن ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ اس سے بچو اگر ہدایت چاہیے. اور ہے بھی ایکسپریشن لیس. ایکسپریشن لیس ہے، امریکنز تو بڑے کریکٹر والے ہیں. کوئی ویلیوز نہیں ہے، کوئی خاندانی ویلیوز نہیں ہے. پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. پھر کوئی سوال نہیں کرتے، کوئی ڈیموکریسی کا کانسیپٹ نہیں ہے، فیشسٹ سسٹم ہے. شیطان کے اگر آپ ایجنڈے کو دیکھیں تو یہ ایک پرفیکٹ قوم ہے ان کے ایجنڈے کو سرو کرنے کے لیے. یہودی بیٹھیں گے، بالکل پاسبل ہے کہ ان جنگوں میں ایک آؤٹ کم یہ ہو کہ گریٹر اسرائیل بنے. ویلتھ ساری ان کے پاس ہے، اور اس ویلتھ کو یوز کرتے ہوئے یہ کافی عرصے سے، بلکہ اس پہ آپ کی بھی ورکنگ ہے کہ چائنا میں یہ بڑے عرصے سے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور چائنا کو اب اپنا ملٹری اینڈ اکنامک پاور بنا رہے ہیں یا سینٹر بنا رہے ہیں، ویئر ایز کہ کنٹرول آف ریسورسز اینڈ ویلتھ ان کے پاس ہے. ریممبر تین چوتھائی دنیا کا جو سونا تھا وہ آلریڈی ان کے پاس تھا، اور جو باقی ایک چوتھائی بچا تھا اس میں سے جو سب سے بڑا بلک ہے وہ اس وقت چائنا کے پاس ہے. تو یہ پوری ایک گلوبل ری اورینٹیشن ہے جو اس سسٹم سے ہو رہی ہے. پلیئرز وہی ہیں، طریقہ واردات وہی ہے. اب ایک نیا فیز اور ایک نیا لیول کے اوپر چیزیں انٹر ہونے جا رہی ہیں. تو اسی میں ہم بھی ہیں، اسی میں پاکستان کی بھی داستان اور طریقہ اور کہیں نہ کہیں واردات ہے. تو ہمارے جو لوکل پولیٹکس ہو رہی ہیں نا، ان کے تانے بانے اس گلوبل پولیٹکس سے جڑے ہوئے ہیں. بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ دو بلاکس بن رہے ہیں، ایک امریکہ بلاک ہے، ایک چائنا بلاک ہے. وی ہیو ٹو چوز بٹوین دا ٹو بلاکس. لیکن یہ جو پوری داستان ہم نے سامنے کھولی ہے، اس سے یہ آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ اس پورے کے پیچھے جو اصل پلیئر ہے وہ ہے کون. وہ یہودی، وہ فیملیز، یورپ ٹو یو ایس ٹو ناؤ چائنا، اور ان کو ڈائریکٹ کرنے والا شیطان. تو گیم پلان یہ چل رہی ہے. لیکن اگین بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جنگیں، کیونکہ دیکھیں اکنامک ریسیشن جو ابھی نظر آ رہا ہے نا آتے ہوئے، اس کے پیچھے ہم نے پہلے پڑھ لیا ون آفٹر دا ادر پلان کا پارٹ ہوتا ہے گلوبل وارز. تو اب ورلڈ وار 3 نظر آتی ہے اس ریسیشن کے آفٹر میتھ میں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو اینڈ ٹائمز کی جنگیں ہیں یہ لدھنی ہوں گی، یہ خاص اللہ کی طرف سے ہوں گی. تو یہ اپنا پلان بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا پلان بنا رہے ہیں. لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کمیٹڈ ہے کہ پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہر صورت ہونا ہے. سو یہ اپنے پلان کر لیں، لیکن ان کے پلان پرفیکٹ نہیں ہے. شیطان کا پلان پرفیکٹ نہیں، اللہ کا پلان پرفیکٹ ہے. سو آگے کیا ہوگا ہم کوئی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. یہ ابھی تک تو کامیاب ہوئے، لیکن اللہ کی انٹرونشن کب آتی ہے، کہاں آتی ہے، کیسے آتی ہے، وہ ان کے پلان کو بھی تلپٹ کرتے ہیں. میں اس میں چاہوں گا کہ ہم نیکسٹ پروگرام میں خالد صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہماری رہنمائی کریں کہ یہ جو سارا انفولڈ تو ہو گیا کہ یہ جو یو ایس ڈالر کا کرائسس ہے یہ جسٹ کوئی لوکلائز ایونٹ نہیں ہے، یا یہ کوئی ابھی 5-10 سال کی کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کی کم از کم 4 سینچریز سے چلا آ رہا ہے. اور جو ابھی معاملہ ہونے جا رہا ہے یہ ہونا ہی تھا بالآخر. اب جو پریزنٹ ہے اس کے ساتھ اس کی لنکیج کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے وے آؤٹ کیا ہے، پاکستان کہاں کھڑا ہے. اور وہ جو ہمیشہ سے یہ لوگ کور میں رہ کے، یعنی یہ جو جیوز ہیں انہوں نے ہر جگہ پہ اپنے آپ کو پیچھے رکھا ہے اور کور میں کچھ اپنے ریپرزنٹیٹیوز رکھے ہیں. پاکستان میں کس طریقے سے آئے ہیں، وہ کیسے وہ گیم پلان کو انجیکٹ کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا پلان، یا یہ کہنا چاہیے کہ دوسرے لفظوں میں امید کی کرن کیا ہے، اور کس طرح سے آگے والے حالات دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم چاہیں گے. اور ہمارے گولڈ سمتھس جو تھے ان کا کیا کردار ہے، ان کا روتھ چائلڈز کے ساتھ کیا کنیکشن ہے. ہمارے بھی تو گولڈ سمتھ تھے نا یہاں پہ، انہوں نے بھی تو کوئی رول ادا کیا ہوگا بالکل، اور کر رہے ہیں، اور ابھی بھی کرتے ہیں. ہم سے تو بہت قریب ہیں یہاں پہ. بالکل. تو میرے خیال میں ہم اپنی اس ایپیسوڈ کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. جوان انور صاحب کا بہت شکریہ، بہت قیمتی آراء انہوں نے دی ہیں، اور اس پروگرام کو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، اور اس کو آگے بھی اپنے سرکلز کے اندر اس کو پہنچانے کا اہتمام کریں. انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.